کو انگیج کرنے کے لیے اس وقت گلگت اور پورے گلگت بلتستان میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہے ایسے رن کیے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم نے جو خاص طور پہ 15 سال سے اور 14 سال سے لے کے 19 سال تک کی جو یوتھ ہے اس کو کافی زیادہ انگیج کیا ہوا ہے، جس میں ہم کمیونٹی لیول پہ جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، اور ہم نے وہاں پہ جا کے یوتھ کے لیے مختلف ایسے پروگرامز بنائے ہیں، یوتھ فرینڈلی سینٹرز قائم کیے ہیں جس میں کہ یوتھ کو ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے اور اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے انگیج کر رہے ہیں اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ان میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں کہ پیرنٹس کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے کمیونٹی لیول پہ پیرنٹس کی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں جو کہ ان یوتھ فرینڈلی سینٹرز کو دیکھتی ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ نظر بھی رکھتی ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر وہی کمیٹیز جو ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں کمیونٹی کے لیول پہ۔ تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کبھی بھی جو ہم تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں وہ ایک خاص حد تک ہی کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس فنڈز کی اور بجٹس کی جو ہے لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز ہم نہیں کر سکتے وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے سرکاری سطح پہ، جب اس چیز کو لے کے جایا جائے گا، کیونکہ ابھی یوتھ پالیسی یہاں پہ بن رہی ہے اور گلگت بلتستان کے لیے ایک اچھا اقدام ہے جس کے اندر کہ یوتھ کے حوالے سے کیپیسٹی ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ، انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی مختلف چیزیں رکھی گئی ہیں، اور یوتھ کو آئی ٹی سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنا گھر بیٹھے بہت سارے بزنسز سٹارٹ کر سکیں، اور بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جابس کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، تو یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی کیپیسٹی اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ وہ اپنے بزنس کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور پروموٹ کریں۔ دیکھیں بیسیکلی پورے پاکستان میں تو عمومی طور پہ اور بالخصوص گلگت بلتستان کے اندر چونکہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، اور خاص کر فیمیل کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جی بی کے اندر ہے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ 2 یونیورسٹیز کام کر رہے ہیں، مختلف کیمپسز کام کر رہے ہیں، کالجز ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ یوتھ پالیسی کے حوالے سے گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے، موجودہ حکومت کو تقریباً 2.5-3 مہینے ہو گئے ابھی، جس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہی ہے انشاءاللہ اس کے رزلٹس 3 مہینے میں آئیں گے۔ بیسیکلی یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے صرف یہ زبانی جمع خرچ اور تقاریر اور ان کی جو ہے نا وہ سیمینارز کی ضرورت نہیں ہے، اب عملی طور پہ جو ہے نا وہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے ہمیں، اور اس میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، ان کو روزگار کے مواقع کے فراہمی کے حوالے سے، اور بالخصوص جو سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک ٹرینڈ ہے اوورال، اس سوشل میڈیا کے اوپر اگر یوتھ کو پازیٹیو وے میں انگیج کیا جائے، جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے سالانہ جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے یا کسی بھی ہیڈ سے یوتھ کے لیے 1 یا 2% مختص کیے جائے، اس میں نہ صرف جی بی کی سطح پہ بلکہ قومی سطح پہ بھی، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جی بی کی یوتھ میں سے کمپٹیشن کے بعد کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے، ان کا ایکسپوجر ہو انٹرنیشنلی بھی، اور پھر ان کو جو ہے اگر آگے ان کی جو صلاحیتیں ہیں، اور بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں ہماری یوتھ کے اندر، ہمارے اقدار ہیں، ہم اپنے ایک خاص کلچر میں رہتے ہیں، اور آپ یہ چیز آپ سب میرے خیال میں نے بھی اس شعبے میں بڑا کام کیا ہے، کلچر کے شعبے میں، ثقافت کے شعبے میں درد آرٹس کونسل کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، میں نے قراقرم آرٹس کونسل میں کام کیا ہے، اور گلگت بلتستان کی صحافت میں جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہماری آپس میں تھوڑی بہت دریاں ہیں، جب کلچر کی بات ہوتی ہے تو ہم سب اس جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کلچر میں یوتھ کو اٹریکٹ کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھاؤں گا بات کو، آپ پچھلے 3-4 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے کچھ ہمارے جو کلچر میں جدیدیت آئی ہے، مثلا ظفر وقار تاج کی شاعری کو لے کے، سلمان پارس سے لے کے اور ہمارے اچھے گلوکاروں نے جس طرح پرفارم کیا، اس کے بعد ہماری یوتھ جو انڈین گانوں کی طرف اٹریکٹ تھی اور دیگر جو ہے وہ اس کلچر کی طرف اٹریکٹ تھی، وہ واپس جو ہے وہ گلگت بلتستان کی کلچر کی طرف۔ آپ پاکستان کی یوتھ کو یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں، شنا سے لے کے، خوار سے لے کے، بلتی سے لے کے، برشسکی جو ہمارا کلچر ہے یا ان کی میوزک ہے اس طرف راغب ہو رہی ہے، اور اس میوزک کو بھی صرف ہم نے میوزک تک محدود نہیں رہنا ہے، اس کلچر میں صرف میوزک نہیں ہے، بیسیکلی اس کے اندر ہماری اقدار ہیں، یوتھ کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے، اس کے لیے
پالیسی بنائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ صرف پالیسی نہیں ہوگی بلکہ اس پہ عمل درآمد کے لیے بھی بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سوشل ویلفیئر کے منسٹر میرے یوتھ میرے اس میں آتے ہیں، میرے جو پورٹ فولیو ہے اس کے اندر، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یوتھ کو آگے لائیں، سیاست کا اندر ہم ان کریں۔ آج تک ہم یوتھ کو آگے سیاست میں لانے میں ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اس پالیسی میں ہمارے یوتھ جو ہے نا اس میں سیاست کے اندر لانے میں ہے، اور میں خود بھی چاہ رہی ہوں کہ یوتھ کا ہم ایسے کانفرنسز رکھیں سیاست کے اوپر، سیاست میں کس طرح انٹر ہونا ہے، کیسے الیکشن لڑنا ہے۔ انشاءاللہ میں خود ان کو سپورٹ کروں گی، میں خود ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں گی یوتھ کے ساتھ۔ جی آج تھا ہمارا جو ہے نا کانفرنس کہیں یا ورکشاپ کہیں یوتھ کے لیے، آج کا دن ہی یوتھ کے لیے تھا۔ تو میں یہ سب سے پہلے یوتھ سے میں گلہ کروں گی، جو بھی میری آواز سنتے ہیں، یوتھ کو انوائٹ کیا تھا بہت زیادہ، تو یہاں پہ آئے نہیں، کیونکہ ہم ابھی جو یہاں جمع ہو گئے یوتھ کے اس سے اوور ہو چکے ہیں۔ میں یہ خواہش رکھتی ہوں کہ یوتھ خود آ جائے یہاں پہ، اپنے قانون سے سنیں اور سپیچز کریں، اپنا جو ہے نا کیا وہ یوتھ پالیسی میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں یوتھ پالیسی ایک دفعہ بنتی ہے، بار بار نہیں بنتی ہے۔ یوتھ پالیسی بننے کے بعد ہر جگہ چلی جاتی ہے، ہر جگہ ہر بندے کو ہر اس میں دے دیتے ہیں، تو دوبارہ وہ واپس نہیں آتا ہے، نہیں بنتی ہے۔ پھر کہیں گے کہ نہیں یوتھ کے لیے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اپنے خواہشات کے مطابق بات میں پھر بولتے رہیں گے۔ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ یوتھ آ جائے، یوتھ اپنے پالیسی میں شریک ہو جائے۔ اور انشاءاللہ آپ نے دوسرا سوال کی کہ گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا گلگت بلتستان کی گورنمنٹ جو ہے یوتھ کے لیے بہت ایکٹیو ہے، اور یوتھ کے لیے بہت کام کرنا چاہتے ہیں، یوتھ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور یوتھ ہے تو ہم ہے، آنے والا فیوچر جو ہے نا یوتھ کا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے ان کو جو ہے اپنا اس میں ADP میں ہم شامل کریں گے۔ یوتھ کے لیے خاص تو خاص ان کے لیے ایک ہم ان کے لیے ADP رکھیں گے بہت زیادہ، تو اس میں وہ لوگ برابر کے حصہ ہوں گے۔ یوتھ جو ہے نا، یوتھ کو باہر رکھنے سے کئی مسائل آ رہے ہیں، بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں۔ آپ خود بھی ہے، آپ خود جرنلسٹ ہے، باہر دنیا دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے لیے صحیح پالیسی نہیں بننا، ان کو انگیج نہیں کرنا، یہ نتیجہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یوتھ کے ساتھ ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں جو ہے نا اپنا جو ہے ورکشاپس اور کانفرنسز رکھیں گے۔